السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج کچھ ایکسکلوسیو خبریں اور کچھ بہت عام خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ سعودی عرب کا پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیت کا دورہ اگلے 1-1.5 ہفتے میں پلان ہو چکا ہے، اور کیا اس سے توقعات ہو سکتی ہیں اس حوالے سے بات ہوگی. اور پاکستان کے آرمی چیف کا متوقع دورہ ہے سعودی عرب کا، اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جو اسپیشل اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کے تحت پاکستان کے کنو جو ہے وہ سڑک سے راستے جو ہے پتہ نہیں کتنے 12,000 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے روس پہنچ گئے ہیں. اور اس طریقے سے اب پاکستان کی تجارت کا جو زمینی تجارت وہ بڑھائی جا رہی ہے، اس پہ کیا پیش رفت ہے. پنجاب میں فیک نیوز بسٹ کرنے کے لیے قوانین لائے جا رہے ہیں، ڈیفیمیشن کے سخت قوانین لانے کا فیصلہ ہوا ہے. اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے. حسن نواز اور حسین نواز کو ضمانت مل گئی ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ سے کافی عرصے بعد پہلا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا ہے. اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. تو جی، سب سے پہلے سعودی عرب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت نئی آتی ہے تو اس کے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کا کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ بھی جلد ہی ڈیفینیٹلی سعودی عرب کا پلان ہو چکا ہے، اور سعودی سفیر ان سے ملے تھے اور ان کو دعوت دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف کا سعودی عرب کا دورہ بھی متوقع ہے، اور اگلے چند دنوں میں یہ دورہ ممکن ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس دورے کے دوران بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دوستانہ تعلقات ہیں، اور جو معاشی تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو انویسٹمنٹ پاکستان میں لائی جانی، اس حوالے سے بات چیت ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو بڑی توقعات ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی، ان کے ویسے بھی اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ہمیشہ آخری اشرے میں جی نواز شریف صاحب سعودی عرب پہنچتے ہیں، شہباز شریف سعودی عرب جاتے ہیں. اس دفعہ یہ بھی ممکن ہے کہ آخری اشرے میں جی پرائم منسٹر بھی جائیں، نواز شریف بھی جائیں، مریم نواز بھی جائیں، اور کچھ پیش رفت ہو تو گراؤنڈ بریکنگ بھی ہو سکتی ہے. اور آرمی چیف کے دورے میں بھی اسی طرح کی اکنامک کوآپریشن اور باقی کوآپریشن کے حوالے سے بات چیت متوقع ہے. تو بڑے اچھی خبروں کی توقع کی جا رہی ہے سعودی عرب سے پاکستان کے لیے. ابھی جب سعودی سفیر ملاقات ہوئی تھی ان کی شہباز شریف سے، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب سے تعلقات کو نئی جہتوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر جو انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب کی وہ یہاں لانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے کافی دونوں ممالک کے درمیان بات چیت بیہائنڈ دی سین چل رہی ہے، اور انویسٹمنٹ کو یہاں پر لانے کے حوالے سے دونوں نے کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے. کچھ شیئر بھی کی گئی، کچھ ابھی نہیں شیئر کی گئی، لیکن یہ کچھ شیئر کی جائے گی. تو بڑی توقعات ہیں اس دورے سے، اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں کیا آؤٹ کم آ سکتی ہے. یہ گورنمنٹ کو توقع ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے پاکستان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن ہوگا، انویسٹمنٹ آئے گی ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے، اور اس سے پاکستان کی ترقی کے ایک نیا دور کا آغاز ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے. دوسری خبر جناب، آپ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے، یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، پاکستان کے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کی زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بڑے انیشیٹو لیے گئے ہیں. تو اس میں آج جناب یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کے 6 ٹرک جو ہے وہ کنو لے کے روس کے شہروں میں، گروزنی اور ایک اور شہر میں وہ پہنچے ہیں، اور پاکستانی کنو جو ہے وہاں پہنچا دیے گئے ہیں. تو یہ ایک انیشیٹو ہے، یہ ایک انیشیٹو کا آغاز ہے کہ اس کے ذریعے سے پاکستان اپنی تجارت، زمینی تجارت کو ایکسپینڈ کرے گا. یہ سلک روڈ پہ تو ہے ہی ہے، جو صدیوں سے تجارت چلی آ رہی ہے، مزید اس کو ایکسپینڈ کیے جانے کے پروگرام ہے. سی پیک کے ساتھ آپ کو بتایا، کل بات بھی کی تھی کہ سی پیک کے حوالے سے نئے کوریڈورز کی بات ہوئی ہے. 5 نئے کوریڈورز جو ہے چائنا کے ساتھ مل کے احسن اقبال صاحب بتا چکے ہیں، وہ کھولے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مثبت قسم کی انرجی اور وائبز آنا شروع ہوئی ہیں تھوڑی، اور کچھ اکنامک فرنٹس پہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے چائنا کے تعاون سے اور خلیجی ممالک کے تعاون سے. موجودہ حکومت کو بڑی توقعات ہیں کہ عید تک اور عید کے کچھ بعد اگلے 1-1.5 ماہ میں کچھ اچھی خبریں جو ہے وہ ملیں گی پاکستان کو. تو دیکھتے ہیں کہ مزید کیا اچھی خبریں آئیں. فی الحال تو ہمارے کنو جو ہے وہ روس پہنچ گئے، اور پاکستان میں کنو جو ہے 350 روپے درجن ہے، میں نے کل دیکھے تھے. اور اس دفعہ ویسے کنو کا مزہ نہیں آیا اس طرح کا، کیونکہ ابھی تک وہ والے بارشیں صحیح نہیں ہوئی تھیں وقت پہ، اور وہ نہیں ہوا. میں بڑا کنو کا فین ہوں، سرگودے کے جو کنو ہوتے ہیں. تو اب باہر چلے گئے تو پاکستان میں کنو کی قیمت نہ بڑھ جائے، کچھ لوگ یہ کنسرن کا بھی اظہار کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پیداوار بھی تو بڑھائی جا سکتی ہے، اور پاکستان میں جو ایگریکلچر کا نیا پروجیکٹ بنایا ہے اس کے تحت وہ
ایک ایک جگہ پر ایک ایک چپے پر جی ایریگیشن کا نظام بنایا جا رہا ہے، سنڈی کا فصلی سنڈی کا تدارک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہاں پہ زیادہ پانی کی ضرورت ہے، کہاں کھاد کی ضرورت ہے، اے آئی کے استعمال سے تو ہو سکتا ہے پیداوار اتنی بڑھے کہ ہم بھی کنو کھائیں، روسی بھی کنو کھائیں، چینی بھی کنو کھائیں، پوری دنیا کے لوگ کنوز کھائیں اور ہم بھی کھائیں اور کسی کو بھی نقصان نہ ہو۔ تو کیا زرعی انقلاب، ایک اور زرعی انقلاب لانا کوئی ناممکن تو نہیں ہے، کوشش تو کی جانی چاہیے۔ یہ تھی جناب دو ڈفرینٹ ہٹ کے خبریں۔ باقی پاکستان کے فرنٹ پہ آپ کو پتہ ہے آج حسن نواز اور حسین نواز پاناما کے حوالے سے ریفرنس میں ان کی اسلام آباد کے عدالت میں پیشی ہوئی اور جناب دونوں کو خوشخبری ملی کہ ان کو ضمانت مل گئی ہے اور دونوں جو ہے وہ اشتہاری کا سٹیٹس ان کا ختم ہو گیا، تو وہ پاکستان آ بھی گئے ہیں اور دونوں پیش بھی ہو گئے ہیں۔ وہاں پر بڑی دلچسپ نوک جھوک بھی ہوئی، صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوئی اور صحافیوں نے ان کو کہا کہ آپ تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں پاکستانی شہری ہوں اور ہم یہاں کے ہی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں، کسی نے کہا آپ نے وزن بڑا کم کیا ہے، تو انہوں نے کہا وزن جو ہے وہ میں 2016 سے کم کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لندن میں جو ہے وہ آپ کو گھومنا پھرنا بہت پڑنا پڑتا ہے اور چلنا پڑتا ہے اور جگہ ہے وہاں واک کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ ویسے میں بھی لندن میں گیا تھا تو میرا وزن تھوڑا کم ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ اتنی مزے کی جگہیں ہیں اور آپ کو کوئی پولوشن نہیں ہے، واک کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سیکیورٹی کے کوئی تھریٹ نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے بندہ پتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہاں پر دیسی کھانے بھی نہیں ملتے، تو میرا خیال ہے پاکستان میں دیسی کھانے نہاری حلیم پائے روزے میں ان کا ذکر کر کے بھی بندے کو وہ آتا ہے، رشک آتا ہے، تو وہ ملتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں جی بچے جو نواز شریف صاحب کے دونوں پاکستان آ گئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ اگلا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا۔ لگتا تو نہیں ہے کہ وہ سیاست میں کمل دخل رکھیں گے، سیاست میں صرف ان کی بیٹی مریم نواز ہی رہیں گی اور وہ آج کل فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیل رہی ہیں، کبھی خواتین سے پوچھ رہی ہیں آج کی پکائیے۔ اس پہ کل بڑی بحث ہوئی، ان کے لوگوں سے ملنے جلنے پر کافی بحث ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے۔ تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، آپ عام لوگوں میں نظر آتے ہیں، خواتین سے بات چیت کر رہی ہیں، وہ بازاروں میں پہنچ رہی ہیں، یوٹیلیٹی اسٹور پہ پہنچ رہی ہیں، لوگوں کے معاملات پوچھ رہی ہیں، اور جو تنقید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپٹکس ہیں، یہ دکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ آپٹکس چلتی ہیں پاکستان میں، یہ ہمیں یاد ہے کہ باقی لوگ بھی اسی طرح دورے کرتے تھے۔ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے دورہ کیا تھا اسلام آباد میں رمضان میں کسی بازار کا، اور صبح 10 بجے پکوڑے تل رہے تھے وہاں پہ، وہ ظاہر ہے اس کے لیے مال بنایا گیا ہوگا، لوگوں نے ان کے وہ خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا، سٹال لگے ہوئے تھے۔ تو دورے ہوتے ہیں، آپٹکس ہوتی ہیں سیاست میں، پھر یہ سب کچھ چلتا ہے کہ لوگوں کو لگے، ایک تو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا کام کرتے ہوئے لگنا بھی چاہیے۔ خیر مریم نواز کا ذکر آیا تو مریم نواز صاحبہ نے کل جناب یہ انکشاف کر کے بم گرایا ہے کہ وہ فیک نیوز کے حوالے سے سخت قانون سازی کرنے جا رہی ہیں، اور ڈیفیمیشن کے حوالے سے کسی نے بات کی تھی، فیصل رانجھا انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ کب آئیں گے ایسے قوانین کہ پاکستان میں جس کو جی چاہے جو کہہ دیتا ہے اور الزام لگا دیتا ہے اور اس کے ثبوت بھی نہیں ہوتے، تو وہ قوانین کب آئیں گے؟ تو مریم نواز نے کہا کہ جی ہم اس حوالے سے پنجاب کی سطح پر جلد قانون لا رہے ہیں۔ تو اب یہ تشویش بھی ہے، اور ایک اچھی خبر یہ ہے کم از کم کہ ڈیفیمیشن کے قوانین اچھے ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اب ہم خود ہماری صحافت کے پروفیشن کی عزت کا بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم فیک نیوز ہم میں سے کوئی لوگ دیتے جائیں کنسسٹنٹلی، کیونکہ فیک نیوز کی اپنی ایک اکانومی بھی ہے۔ فیک نیوز کوئی مذاق میں نہیں دی جاتی، فیک نیوز باقاعدہ ایجنڈے کے تحت دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہوتی ہے صحافتی غلطی کہ جب آپ نے خبر دے دی، کسی اے آئی کے پکچر کو شیئر کر دیا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ ہے، غلط فہمی ہو گئی، تو غلط فہمی کے تو ازالے کے طریقے بھی ہوتے ہیں نا۔ صحافتی پروفیشنل جو صحافی ہیں وہ معذرت کر لیتے ہیں، چیز ہٹا لیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو فیک نیوز پھیلانے والے ہیں وہ اس سے پیسے کماتے ہیں اور وہ کئی دن تک چلائے رکھتے ہیں، اس سے اپنا ایجنڈا چلاتے ہیں۔ تو کم از کم یہ والی چیز کو تو کرب ضرور کرنا چاہیے۔ یہ تب آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، جب ہم صحافی خبر دے رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ کتنی لیتھل ہو سکتی ہے غلط خبر۔ جبکہ آپ کے خلاف یہ خبر آئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے، خاص طور پہ مذہب کا استعمال ہو اور آپ کے خلاف کوئی فیک نیوز دی جائے تو آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے قانون سازی ضروری ہے، لیکن میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کو صحافیوں سے بھی مشاورت کرنی چاہیے، پروفیشنل سے بھی مشاورت کرنی چاہیے، اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ضرور کریں۔ کم از کم ایسا قانون نہ ہو جس کے مدد سے آپ صرف تنقید کی آواز کو دبا دیں کہ جی آپ اگر کہیں آٹا مہنگا ہے تو پنجاب حکومت پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے، کوئی آپ کا کام غلط ہے تو ہم آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، کہیں پہ کوئی لگژری ہو رہی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی ٹائر مہنگے خریدے جا رہے ہیں تو ہم کچھ بات نہ کریں کہ جی یہ مہنگے ٹائر 1.5 کروڑ کے جو خبر چل رہی ہے کہ جی 1.5 کروڑ کے مرسیڈیز کے ٹائر مریم نواز
نواز صاحبہ کی پنجاب گورنمنٹ نے ان کی جو وزیر اعلیٰ کے مرسیڈیز ہے اس کے ٹائر تبدیل کیے جا رہے ہیں، اس پہ عظمیٰ بخاری نے کوئی وضاحت بھی دی ہے کہ جی یہ تو 10,000 کلومیٹر چلتے ہیں، ہم نے تو 25,000 کلومیٹر کے بعد ٹائر چینج کروائیں. تو یہ خبر کوئی دے نہ سکے، یہ فیک نیوز نہیں ہے. فیک نیوز تو اب یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایسا جھوٹا الزام لگائیں جس کا کوئی ثبوت، کوئی سر پیر نہ ہو، اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، اور آپ اس پہ ہو نہ آ سکیں، آپ کے خلاف انسائٹمنٹ کی جائے، وائلنس کی، نفرت پھیلائی جائے مذہبی بنیادوں پہ یا دوسری بنیادوں پہ، تو وہ فیک نیوز ہے. اور جو ثابت شدہ فیک نیوز کے جو طریقے ہیں، حکومتوں پہ تنقید فیک نیوز نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسی قانون سازی ہوتی ہے. یہ بھی ایک آپ کو بتانا تھا کہ یہ ایک چیز ہوئی ہے. آخری خبر جو آج کی ہے جناب، وہ پشاور ہائی کورٹ سے ایک شاکنگ نیوز آئی ہے پی ٹی آئی کے لیے. سنی تحریک کا جو سنی تحریک کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا، وہاں پہ ایک کیس فائل کیا گیا تھا کہ جی ہمیں بھی ریزرو سیٹس دی جائیں. جو ریزرو سیٹس جو ہے الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا کہ جی الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن کے تحت سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹیں، سنی تحریک نہیں، سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی. اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا. اس کے بعد جناب بانٹ شروع ہو گئی، اور وہ سیٹیں جو ہے وہ باقی جماعتوں کو ان کی تناسبت سے دے دی گئیں. قومی اسمبلی میں بھی دی گئی ہیں، پنجاب اسمبلی میں بھی دی گئیں. پشاور میں ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا تھا، اسٹے آرڈر کر دیا تھا کہ جی جن لوگوں کو یہ بندر بانٹ ہوئی ہے، یہ مال غنیمت جو کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کا تھا، وہ آپ نے اگر کسی اور پارٹی کو دیا تو ان کو اوتھ لینے سے روک دیا تھا. آج اس کا تفصیلی فیصلہ ہے، اور اس میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن کو ڈسمس ہی کر دیا، یعنی الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال ہو گیا، اور یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو سنی اتحاد کونسل والی نشستیں جو ہے چونکہ ان کو نہیں ملی تو ان کو مل جائیں گی. اور وہ فیصلہ اور اس طریقے سے راہ ہموار ہو گئی ہے کہ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے حکمران اتحاد کو. اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. پشاور ہائی کورٹ سے عام طور پہ خلاف فیصلے نہیں آتے تھے. پی ٹی آئی کے حق میں بہت سارے فیصلے آئے ہیں. بلے کے نشان والا فیصلہ آیا ہے، زرتاج گل کی ضمانت والا فیصلہ آیا ہے. اس سے پہلے ایک اور فیصلہ آیا تھا کہ کسی بھی رہنما کو گرفتار نہ کیا جائے کسی بھی کیس میں اگر اس کو ضمانت مل جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ سے. وہ فیصلہ ڈسمس بھی ہو گیا تھا، لیکن بہت سارے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آئے تھے. آج جو 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا، اس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت جو ہے وہ حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہوگی. اور یہ الیکشن سینٹ کے الیکشن کے شیڈول بھی جاری ہو گیا، تو اس الیکشن سے پہلے ہی یہ فیصلہ آ گیا. تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اگر پشاور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا ہے نا، تو اب سپریم کورٹ سے ان کے حق میں یہ اس فیصلے کو ریورس ہونا بہت مجھے بظاہر مشکل لگ رہا ہے. ظاہر ہے وہ کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ سب سے ہمدردی جو زیادہ ملی ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ سے ملی ہے. اگر وہاں سے بھی ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو پھر سمجھو نہ ہی ہے، بس صلح ہی کر لیں. اور صلح تو ہو گئی ہے. علی امین گنڈا پور کل تشریف لائے ہیں، اور باقی پوری پارٹی میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے کہ وہ کیوں ملے ہیں یا نہیں ملے. آج ہماری بات چیت ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب کے علم میں بھی تھی اور پارٹی کے علم میں بھی تھی. لیکن کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی کہہ رہے تھے کہ ان کا فیک مینڈیٹ ہے، فارم 45 والے نہیں ہیں، فارم 47 والے ہیں. پھر بھی ان سے ملے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی دوستانہ بات چیت ہوئی ہے. تو کیا ڈر گئے ہیں اپنی نااہلی سے ڈر گئے ہیں کہ جی ان کے جو خلاف کیس بنا تھا اس سے ڈر گئے ہیں، یا یہ کیا ڈیل ہو گئی ہے؟ تو یہ بات چیت اب چلتی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. سپریم کورٹ میں ظاہر ہے چیلنج کیا جائے گا وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن ایک بڑی بری نیوز ان کے لیے آئی ہے. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹس. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو وی لاگ کو شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور وہ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے. پہلی دفعہ بیل آئیکن کا ذکر میرے وی لاگ میں ہوا ہے. تو دیکھتے رہیے آج کا سچ.